بنو کینٹ پر فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افطار کے بعد دہشت گردوں نے بنو کینٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی جو فورسز نے ناکام بنا دی. بروقت کارروائی سے دہشت گرد گھبرا گئے. بارود سے لدی گاڑیاں دیوار سے ٹکرا دی. مختلف انٹری پوائنٹس پر سیکیورٹی عملے نے 6 خارجیوں کو جہنم واصل کیا. بارود سے بھری گاڑیوں کے دھماکے سے قریبی مسجد گھر کو نقصان پہنچا. گھر کی چھت منہدم ہونے سے معصوم شہریوں کے زخمی ہونے اور شہادتوں کی اطلاع ہے. تمام ادارے کشتی میں سوار ہیں. 1 سال میں اپوزیشن جھوٹا سکینڈل بھی نہیں لا سکی. اتحادیوں کا شکر گزار ہوں. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے مل کر پاکستان کی تقدیر بدل دیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومت کے 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی اجلاس سے خطاب. خصوصی اجلاس میں وفاقی وزیروں نے کارکردگی بتائی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا سرمایہ کاروں کا ملکی معیشت پر اعتماد بحال ہوا ہے. معدنیات سے استفادے کے لیے خصوصی کمیٹی کام کر رہی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا اسٹاک مارکیٹ میں 1 سال میں 71% کاروبار بڑھا. حکومت اقدامات سے پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آئی ہے. حکومت اصلاحات کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے. عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہوا. پاکستان کی معاشی اقدامات کو سراہا. وزیر توانائی اویس لغاری بولے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی ہیں. عوام کو سستی بجلی کی فراہمی ترجیح ہے. چند سالوں میں سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کا پروگرام بنا چکے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا حکومتی اقدامات سے تمام اداروں میں ترقی کا سفر جاری ہے. ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. بانی کو سحری نہ دینے کی باتوں میں صداقت نہیں. عبادت میں خلل بھی نہیں ڈالا جا رہا. سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر سیف کے دعووں کی تردید کر دی. سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی نے کہا کہ بیرسٹر سیف سے باز پرس کی جائے گی. شیخ وقاص نے کہا ہے کہ پوچھیں یہ بیان کیوں دیا ہے. بانی کی صحت اور ہنگامی طور پر ڈاکٹر آنے کی افواہیں پھیلائی گئیں. ایسا بھی کچھ نہیں. بانی کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہے. بانی کو پارٹی قیادت سے کوئی شکایت نہیں. حملے وہ کرتے ہیں جو پارٹی چھوڑ گئے جو بھگوڑے ہیں. دوپہر 12 بجے اٹھنے والا شخص روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل. کہا بانی پی ٹی آئی کو ہفتے میں 3 دن گوشت ملتا ہے. سبزیاں، دالیں، چقندر کا جوس، کافی، ابلے ہوئے انڈے، خشک میوہ جات دیے جاتے ہیں. بشرا بی بی کا کھانے کو جو دل چاہتا ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے. جب ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں بچتا تو مظلومیت اور ہمدردی کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. افواہ پھیلائی گئی کہ بانی کے دماغ میں انفیکشن پھیل گیا. وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش ہیں. اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد علیمہ خانم کی صحافیوں سے گفتگو. علیمہ خانم نے بتایا کہ بھائی کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کو ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے گرفتار کیا گیا. بانی نے پشاور کے اسٹیڈیم سے اپنا نام ہٹانے کی ہدایت بھی کر دی. بھارت آسٹریلیا کو ہرا کر چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پہنچ گیا. 265 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. 2 وکٹیں جلدی گرنے کے بعد ویرات کوہلی وکٹ پر ٹک گئے. 84 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن فلاپ. محمد رضوان کو T20 کی کپتانی سے ہٹا دیا گیا. نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں بابر اعظم اور نسیم شاہ بھی T20 سے ڈراپ. سلمان علی آغا کو مختصر فارمیٹ میں کپتانی سونپ دی گئی. شاداب خان کے بطور نائب کپتان ٹیم میں واپسی. ون ڈے اسکواڈ سے شاہین اور حارث رؤف کی چھٹی. کامران غلام اور حسنین بھی ڈراپ. محمد رضوان کپتان برقرار. بابر اعظم اور نسیم شاہ ون ڈے اسکواڈ میں ہوں گے. عبداللہ شفیق کی بھی واپسی. عرفان خان نیازی، سلمان آغا، ابرار خوشدل شاہ، سفیان مقیم اور محمد علی دونوں اسکواڈز میں شامل. چیمپئنز ٹرافی میں ناکامی قبول کرنے کے باوجود عاقب جاوید ہیڈ کوچ برقرار. کہتے ہیں کہ بطور ہیڈ کوچ چیمپئنز ٹرافی میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. 3 سے 4 ماہ میں کسی بھی چیز کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. 2.5 سال میں کئی کوچز اور سلیکٹر بدلے. یہ تبدیلیاں کسی بھی ٹیم میں آتی تو اس کا یہی حال ہونا تھا. T20 کو ایک نئی سمت میں لے کر جا رہے ہیں. رواں سال ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ ہدف ہے. بابر اعظم اور محمد رضوان کے لیے T20 ٹیم کے دروازے بند نہیں کیے. دورہ نیوزی لینڈ میں محمد یوسف بیٹنگ کوچ مقرر.
بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کے بعد موسم سہانا، گلیات میں ہر طرف برف ہی برف، آسمان سے چاندی برسی تو منظر سحر انگیز ہو گیا۔ مانسہرہ میں بارش اور بالائی علاقوں میں شدید برفباری کا سلسلہ تھم گیا۔ وادی کاغان کے بلند مقامات اور پہاڑ برف سے مکمل سفید ہو گئے۔ مری میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی، 17 میل ٹول پلازا سے مری ایکسپریس وے کو بند کر دیا گیا۔ گلیات میں شدید برفباری کے باعث تعلیمی ادارے 4 روز کے لیے بند۔ آزاد کشمیر میں برفباری کے باعث وادی نیلم اور وادی لیپا کا دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع۔ وادی نیلم سمیت 5 اضلاع میں اسکولوں کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں۔ کوئٹہ، چمن میں بھی شدید سردی، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ آرمی چیف نے اپنے ادارے کا احتساب سب سے پہلے کیا۔ آرمی چیف نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے میری ٹائم کے اجلاس میں فیصل واڈا کی گفتگو، کہا سیکرٹری میری ٹائم نے 60 ارب کی چوری بچانے میں کردار ادا کیا۔ میری ٹائم میں کرپشن کے پلندے لے کر آیا ہوں، ایسے ثبوت دوں گا کہ حیران رہ جائیں گے۔ پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ خود مختار بن کر کام کریں، ہم مدد کریں گے۔ اقتصادی جائزے کے لیے IMF وفد اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے درمیان مذاکرات، وزیر خزانہ کی معاشی صورتحال پر بریفنگ۔ کامیاب مذاکرات کی صورت میں پاکستان کو قرض پروگرام کی $1 ارب کی نئی قسط ملے گی۔ ریونیو کلیکشن پر چیئرمین FBR راشد محمود لنگریال نے بریفنگ دی۔ جرم کسی نے بھی کیا ہو، سزا تو ہونی چاہیے۔ ٹرائل یہاں ہو یا وہاں کیا فرق پڑتا ہے؟ سارے فارم قابل احترام ہیں۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندخیل کے ریمارکس۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ٹرائل میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک ٹرائل آزاد ہے، دوسرا نہیں۔ دفاع پاکستان کو خطرہ ہو تو ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، لیکن 9 مئی واقعات میں کیسز توڑ پھوڑ کے۔ سندھ پولیس کا فارنزک سافٹ ویئر ناکارہ، ارمغان کے گھر سے ملے اسلحے کا فارنزک نہ ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ CIA نے بھی اسلحے کے فارنزک میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ اسلحے اور خول کی محدود جانچ کرائی گئی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کے ریمانڈ میں 6 دن کی توسیع۔ کراچی قائد آباد پل کے نیچے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، ڈاکو نے ہائی روف میں سوار شہری سے پیسے چھیننے کے بعد گولی مار دی۔ گلستان جوہر کے اسٹور میں لٹیرے نے سیکیورٹی گارڈ کے سر پر پستول مار کر زخمی کر۔ دارالعلوم حقانیہ خودکش دھماکے سے متعلق CTD کی تحقیقات، تفتیش کا دائرہ کار افغان مہاجر کیمپوں تک وسیع کرنے کا فیصلہ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خودکش بمبار کا تاحال نادرہ میں ریکارڈ نہیں مل سکا۔ حملہ آور 21 سے 22 سال کا تھا، خاکہ تیار کیا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی دارالعلوم حقانیہ آمد، مولانا حامد الحق کی شہادت پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ 18 کلو وزنی ادویات کے مزید کے پاڑا چنار DHQ پہنچا دی گئی۔ مشیر صحت خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ سرکاری ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادویات پہنچائے گئے۔ ضروری طبی آلات اور لیبارٹری سیرم بھی پاڑا چنار پہنچایا گیا۔ زمینی راستوں کی بحالی تک ہیلی کاپٹر سے ادویات کی فراہمی جاری رہے گی۔ سندھ یونیورسٹی کے طلباء کا کینالز نکالنے اور پانی کی قلت کے خلاف احتجاج، انڈس ہائی وے بلاک کرنے کی کوشش، پولیس موبائل کے شیشے توڑ دیے، پولیس نے 4 طلباء کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی نیاد تاجر انکت سریواستو کینیڈا میں خفیہ سرگرمیوں میں ملوث نکلا۔ CSIS نے 2015 میں رپورٹ جاری کی۔ سریواستو گروپ میں جعلی ویب سائٹ چلانے کا الزام، نیوز آؤٹ لیٹس کی طرح نظر آنے والی ویب سائٹ کا مقصد پاکستان کے خلاف مواد پھیلانا تھا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سرگرمیاں ثابت کرتی ہیں کہ بھارتی باشندے غیر ملکی سرزمین پر غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیمیں خواتین کو ڈھال بنا رہی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جھوٹے وعدوں سے ورغلا کر جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ خودکش حملوں کے لیے خواتین کو استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی جانچ پڑتال سے بچ سکتی ہیں، انہیں کم مشکوک سمجھا جاتا ہے۔ برطانوی شاہی قلعے کی 1000 سالہ تاریخ میں پہلی بار افطار کا انعقاد۔ ونسر کاسل کے اسٹیٹ اپارٹمنٹ میں تاریخ افطار،
شاہی قلعہ اذان سے گونج اٹھا، شاہی دسترخوان پر دعائیں، کھجوروں سے افطار اور روایتی کھانوں سے مہمان نوازی۔ 350 سے زائد افراد نے سینٹ جارج ہال میں روزہ افطار کیا۔ افطار کا اہتمام رمضان 10 پروجیکٹ نے کیا تھا۔ شرکاء کا کہنا تھا شاہی محل میں افطار یادگار لمحہ ہے۔ ایرانی ٹی وی پر پاکستانی قوالی تو کجا من کجا کی دھوم۔ محفل ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں قوالی پڑھی گئی تو حاضرین جھوم اٹھے۔ پچھلے سال ایک پاکستانی گروپ نے ایرانی چینل پر یہ قوالی پیش کی تھی۔ شو میں موجود لوگوں اور ناظرین نے اسے بہت پسند کیا تھا۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ ختم ہوتے ہی اسرائیل نے پھر حملے تیز کر دیے۔ جنوبی غزہ میں 2 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے رفح میں واٹر پلانٹس کی بجلی بھی بند کر دی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد روکنے سے فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یرغمالی رہا نہ کرنے پر حماس کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ غزہ کی تعمیر نو سے متعلق عرب ممالک کا اجلاس آج قاہرہ میں ہوگا۔ نیتن یاہو کی جانب سے غزہ جنگ کو نشاط ثانیہ قرار دینے پر اسرائیلی پارلیمنٹ میں ہنگامہ۔ پارلیمنٹ میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ ہلاک شدگان کے اہل خانہ اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ یرغمالیوں کے لواحقین حکومت کے مخالف نعرے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین کی فوجی امداد روک دی۔ وائٹ ہاؤس اہلکار کے مطابق یوکرین کو فوجی امداد روک کر معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ زیلنسکی کی جنگ بندی کی کوشش پر امداد روکنے کا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ کانگریس نے ٹرمپ کی صدارت کے بعد کسی نئی فوجی امداد کی منظوری نہیں دی تھی۔ سابق صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو فوجی سامان کی منتقلی جاری رکھنے کی منظوری دی تھی۔ Tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States. کینیڈا میکسیکو پر 25.25% اور چین پر 10% ٹیرف آج سے نافذ ہو گیا۔ ٹرمپ کے اعلان کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ گر گئی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں مندی دیکھی گئی۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو فوری جواب دیا جائے گا۔ کینیڈا بھی $155 ارب کے ٹیرف لگانے کے لیے تیار ہے۔ چین نے امریکہ پر جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے آئندہ ہفتے امریکی زرعی درآمدات پر 10 سے 15% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش۔ مہمان بنیں گے معروف اداکار بہروز سبزواری۔ میزبانی کے فرائض انجام دیں گے اینکر ہارون رفیق۔ باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ اور یونان میں آٹے کی سالانہ جنگ چھڑ گئی۔ فیس ماسک اور پلاسٹک سوٹس پہنے شہری سڑکوں پر نکلے، ایک دوسرے پر رنگین آٹے کا چھڑکاؤ کرتے رہے، آٹے سے لت پت منچلے، جھومتے گاتے رہے، اسموک پر بھی پھوٹتے رہے۔ 2 سال سے قدیم کارنیول میں شہری بھرپور جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔